بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں پیدا ہوئی تو سب نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اماں کہتی ہیں کہ وہ رو دی تھی۔ ڈاکٹر نے بس ایک بات کہی تھی، بچی ٹھیک ہے، بس ایک ٹانگ میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا فرق جو میری پوری زندگی کا تانا بن گیا۔ لوگوں نے مجھے نام نہیں دیا، بس ایک نام رکھ دیا، نوری لنگڑی۔ میں ماہنور ہوں، لیکن کسی نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا۔ شروع میں نہیں سمجھ پاتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے۔ میں بھی بچوں جیسی تھی، کھیلنا چاہتی تھی، ہنسنا چاہتی تھی، لیکن جب گلی میں جاتی تو سب کے چہرے بدل جاتے۔ بچوں کی آنکھوں میں حیرانی نہیں، حقارت ہوتی۔ ایک دن ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا، اماں یہ لڑکی عجیب کیوں ہے؟ اور اس کی ماں نے اتنے آرام سے جواب دیا، یہ لنگڑی ہے نا بیٹا۔ میرے 3 بھائی تھے، میں اکلوتی بہن تھی، لیکن کبھی کسی نے میرے دل کی بات نہ سنی۔ گھر میں میرا مذاق بنایا جاتا، جیسے میرا وجود ہی شرمندگی ہو۔ بڑے بھائی کبھی نام لے کر نہیں بلاتے تھے، ہمیشہ آواز دیتے، اوئے لنگڑی پانی لا، یا او لنگڑی چائے بنائی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کیا ان کے دل میں میرے لیے محبت ہے؟ شاید تھی، لیکن وہ اسے ظاہر کرنے کے طریقے بھول گئے تھے۔ اماں، وہ میری ماں تھی، اس کی گود میں نے پناہ لی تھی، لیکن غصے میں وہ بھی مجھے وہی لفظ سنا دیتی، نوری لنگڑی بات سن لے۔ تو بات ہی نہیں مانتی۔ میں اندر سے ٹوٹ جاتی تھی، لیکن اماں بھی مجبور تھی۔ شاید وہ اپنے اندر کا غصہ، اپنی بے بسی میرے وجود پر نکالتی تھی۔ میں روتی نہیں تھی، میں بس خاموش ہو جاتی تھی۔ محلے میں میرا ذکر ہوتا ہے تو نام سے نہیں، حالت سے ہوتا۔ نوری لنگڑی کی اماں بازار گئی ہیں، یا نوری لنگڑی آج گلی میں گری تھی۔ وہ سب مجھے میری ٹانگ سے پہچانتے تھے، میری آنکھوں، میری باتوں، میرے خوابوں سے نہیں۔ ان کے لیے میں ایک مذاق تھی، ایک بات کرنے کا موضوع۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تھی، ایک معصوم چہرہ، لیکن ایک فرق جو سب کو کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ کبھی کبھار میں خود سے کہتی، کاش میں بھی عام ہوتی، کاش میں بھی کسی کی تعریف کا سبب بنتی، کسی کی شرمندگی کا نہیں۔ میرے بھائی جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو میری بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ بہن ہے تو بس کہتے، ہاں ہے لیکن، اور پھر بات بدل دیتے۔ میں ان کی بہن تھی، لیکن جیسے کوئی راز، کوئی بوجھ۔ میں ان کے لیے عزت کا سبب نہیں، شرمندگی کی وجہ بن چکی تھی۔ اکثر رات کو چھت پر چپ چاپ بیٹھی رہتی، آسمان کو دیکھتی، ستاروں سے باتیں کرتی، ان سے کہتی، تمہیں کوئی لنگڑا کہہ کر نہیں بلاتا نا، تمہیں کوئی تانا نہیں دیتا نا۔ وہ خاموش رہتے، لیکن لگتا تھا سنتے ضرور ہیں۔ ایک دن اماں نے مجھے گود میں لیا اور کہا، بیٹا اگر میں مر گئی نا تو کیا کرے گی؟ میں نے کچھ نہیں کہا، دل میں صرف یہی آیا، شاید تب لوگ مجھ پر ترس کھائیں گے، شاید تب یہ دنیا مجھے انسان سمجھے گی۔ اب جب کوئی مجھے نوری لنگڑی کہتا ہے تو دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ میں جان گئی ہوں یہ دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دل کی خوبصورتی، نیت کی سچائی، ان کا وزن کسی ترازو میں نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں ماہنور ہوں، اور چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اللہ نے مجھے یوں ہی پیدا کیا ہے، اور جو رب کا فیصلہ ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ میرے بچپن کا کوئی خاص دوست نہیں تھا، نہ کوئی ہم عمر لڑکی جو میرا ہاتھ پکڑ کر گلی میں دوڑے، نہ کوئی بچہ جو میرے ساتھ کھیلنے کو تیار ہو۔ گلی میں چہل پہل ہوتی تھی، بچے شور مچاتے تھے، لیکن جیسی میں قدم رکھتی، ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو جاتا۔ نگاہیں میرا پیچھا کرتی، جیسے میں کوئی غیر معمولی چیز ہوں۔ کچھ تو خسر پسر کرتے، کچھ زور سے ہنس پڑتے۔ ایک دن اماں نے مجھے نئی چپل لا کر دی تھی، بڑی خوشی ہوئی۔ چپل پہن کر میں گلی کے نکڑ تک چلی گئی۔ 2 لڑکیاں عائشہ اور رباب کچھ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رباب نے ایک نظر میری ٹانگ پر ڈالی، پھر عائشہ کے کان میں کچھ کہا۔ دونوں ہنسنے لگی۔ تم بھی گڑیا ہو؟ رباب نے کہا۔ گڑیا بھی لنگڑی ہو گئی؟ میں وہاں سے اٹھ کر تیز تیز قدموں سے واپس گھر آئی۔ اماں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے سر ہلایا، کچھ نہیں، مگر اماں سمجھ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، ایسے بے شمار لمحے تھے۔ سردیوں کی ایک شام کو یاد کرتی ہوں جب سب بچے پتنگیں اڑا رہے تھے۔ میں چھت پر چلی گئی، ہاتھ میں صرف ایک ڈور تھی، بس دیکھنے کا شوق تھا۔ نیچے سے آواز آئی، اوپر لنگڑی بھی آ گئی، کہیں گر گئی تو الزام ہم پر نہ آئے۔
میرا ہاتھ وہیں رکا رہ گیا۔ ڈور چھوڑ دی۔ دل نے کہا واپس چلی جا، تیرا یہاں کوئی نہیں۔ محلے میں ایک شادی تھی، سب بچے مہندی کے ریہرسل میں مصروف تھے۔ میں نے بھی اماں سے ضد کی کہ مجھے بھی جانا ہے۔ اماں نے مجھے تیار کیا، دوپٹے میں ستارے لگائے، کانوں میں چھوٹے جھمکے پہنائے۔ جب میں وہاں پہنچی تو سب نے نظریں پھیر لیں، کوئی ایک بچہ بھی نہیں بولا آ جاؤ نوری، ساتھ ناچیں گے۔ میں ایک طرف کھڑی رہی، اور جب میں نے ذرا سا جنبش کی تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایک بچہ بولا یہ ناچے گی، قدم بھی برابر نہیں پڑتے۔ اس دن میں صرف 2 منٹ وہاں ٹھہری، پھر واپس آ گئی۔ اماں میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ گھر آ کر انہوں نے اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا اور بس اتنا کہا، یا اللہ میری بیٹی کو وہ عزت دے جو لوگ چھیننے پر تلے ہیں۔ ایک اور دن گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں نے کرکٹ میچ رکھا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک بچی اپنی بیٹ پھینک کر بولی، اسے کھیلنا ہے تو میں نہیں کھیلتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکائیں اور اندر چلی گئی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں تھوڑی مختلف ہوں، لیکن پھر خود ہی خود کو جواب دیتی، شاید ہاں، میں سب کے لیے ایک تماشا تھی، جہاں جاتی نظروں کا طواف ہوتا، کوئی ہمدردی سے دیکھتا، کوئی نفرت سے، لیکن نظر ضرور ڈالتی۔ یہ سب کچھ صرف جسمانی فرق کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یہ معاشرتی سوچ کا عکس تھا، اور یہ سوچ میرے بچپن کی دیواروں پر زخم کی طرح کنندہ ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کی دیواروں سے نکلنے کی پہلی امید سکول تھی۔ اماں نے بڑی دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ میرا داخلہ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہاں سے تو کچھ سیکھے گی، شاید وقت کے ساتھ لوگ سمجھ جائیں۔ مجھے بھی لگا شاید اسکول میں سب کچھ الگ ہو، شاید وہاں بچے میرے جیسے ہوں، یا شاید ان کی سوچ بڑی ہو۔ پہلا دن تھا، اماں نے میری کاپیوں پر نام لکھا، بستے میں چاکلیٹ رکھی اور مجھے اسکول کے گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور امید دونوں تھے۔ میں گیٹ سے اندر گئی تو ایک لڑکی نے زور سے کہا، یہ لڑکی لنگڑاتی کیوں ہے؟ دوسری نے سرگوشی میں جواب دیا، اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے۔ پہلی کلاس میں مجھے سب کے سامنے کھڑا کر کے استاد نے میرا تعارف کروایا، یہ ہے ماہنور، ہماری نئی طالبہ۔ ایک لڑکا زور سے بولا، سر یہ چل بھی سکتی ہے؟ کلاس ہنس پڑی۔ استاد نے خاموش کروایا، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی ایک حیرت تھی، شاید وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ پہلے ہفتے کے بعد مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں بھی کچھ مختلف نہیں۔ جہاں بھی جاتی ہنسی پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ ٹفن کھولتی تو کوئی نہ کوئی کہتا، یہ کیا کھاتی ہے، اسے تو دوا کھانی چاہیے۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ ریسیس کے وقت میں پانی پینے جا رہی تھی جب کسی نے میری کرسی پیچھے کھینچ لی۔ میں گر گئی۔ پوری کلاس نے کہہ کر لگایا۔ ایک لڑکی بولی، دیکھو زمین بھی اسے برداشت نہیں کر سکی۔ استاد آئے، انہوں نے سب کو ڈانٹا، مگر صرف دکھاوے کا غصہ تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے الگ بلایا اور کہا، بیٹا آپ آرام سے بیٹھا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بھی مجھ سے ہمدردی نہیں بے چینی سے بات کر رہے تھے، جیسے میں ان کی کلاس کی روانی میں رکاوٹ ہوں۔ ایک دن انگریزی کی کلاس میں استاد نے سب کو باری باری کھڑا کر کے شعر سنانے کا کہا۔ جب میری باری آئی تو ایک لڑکی نے اونچی آواز میں کہا، سر یہ تو بولتے ہوئے بھی لنگڑا جائے گی۔ میری آواز لرز گئی، لیکن میں نے شعر مکمل کیا۔ استاد نے سراہا نہیں، صرف اگلے بچے کو بلایا۔ بچوں کے رویے کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی مجھے کسی خاص طالبہ کی طرح نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ایسے جیسے میں اسکول کے لیے ایک بوجھ ہوں۔ ایک بار ریاضی کی کلاس میں کچھ نہ سمجھنے پر میں نے سوال کیا تو سر نے کہا، تمہیں تو آسان سوال بھی مشکل لگتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ وہ صرف میری خاموشی سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اماں ہر روز مجھ سے پوچھتی، اسکول کیسا جا رہا ہے؟ میں مسکرا کر کہتی، اچھا، لیکن دل میں سچ چھپائے رکھتی۔ وہ پہلے اتنی پریشان تھی اور میں مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، سب بچے لان میں بھیگنے گئے۔ میں بھی گیلی زمین پر چلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیچھے سے ایک لڑکا بولا، لنگڑی کا ناچ دیکھو، واہ واہ۔ سب نے تالیاں بجا دی۔ میں وہیں رک گئی۔ دل میں آیا بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اس دن واپسی پر اماں نے میرے چہرے کا رنگ دیکھا اور شاید پہلی بار پوچھا، سچ بتا کیا ہوتا ہے وہاں؟ میری آنکھیں جھک گئیں۔ رات کو اماں دیر تک خاموش رہیں۔ اگلے دن انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اسکول کے پرنسپل کے پاس گئی، شکایت کی،
مگر ان کا جواب تھا، ہم کوشش کرتے ہیں سب برابر ہوں، لیکن بچوں کو تو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اماں باہر آ گئی اور اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر آ کر اماں نے مجھے دیکھا اور بس اتنا کہا، اب تم گھر پر ہی رہو گی، یہ اسکول تمہارے لیے نہیں ہے۔ میری آواز میں ایک چیخ دبی تھی جو باہر نہیں آئی، صرف ایک آہ نکلی جو شاید صرف دیواروں نے سنی۔ اس کے بعد دن ایک جیسے ہونے لگے، نہ بستہ، نہ یونیفارم، نہ صبح کی دوڑ۔ میں صبح اماں کے ساتھ چولہے کے پاس بیٹھتی اور دن گن گن کر گزارتی، کبھی کچن میں برتن دھوتی، کبھی پرانی کتابیں پلٹتی، لیکن دل اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ دن گزرنے لگے لیکن وقت جیسے میرے لیے ٹھہر گیا تھا۔ میں چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی، یا اللہ، کیا میری دنیا یہی ہے؟ صرف یہ چار دیواری اور یہ خاموشی۔ لیکن ایک بات میں خود سے کہتی، اب میں کسی سے شکایت نہیں کروں گی، نہ اماں سے نہ دنیا سے۔ اگر کسی نے کچھ بدلنا ہے تو وہ میں خود ہوں۔ شاید تب دل نے پہلی بار ہمت کی ہلکی سی آہٹ سنی تھی۔ میرے تینوں بھائی اب بڑے ہو چکے تھے، سب کی شادیاں ہو گئیں، ایک کے بعد ایک دلہن گھر آئی، نئے رنگ، نئے کپڑے، نئی خوشبوئیں، لیکن ان سب کے بیچ ایک چیز نہیں بدلی، میرا وجود اور اس پر چپکی وہ پرانی شناخت، نوری لنگڑی۔ پہلی بھابھی نجمہ تھی، درمیانے قد کی، باتونی اور تیز زبان والی۔ دوسرے نمبر والی رخسانہ، نرم مزاج لیکن دو چہروں والی۔ تیسری سب سے چھوٹی شبانہ، جیسے اپنی ہر بات پر کہکا عادت تھا۔ وہ تینوں مل کر اکثر بیٹھتی، باتیں کرتی، اور جب میں پاس سے گزرتی اچانک خاموش ہو جاتی، پھر ہنسی دبا نہ پاتی۔ ایک دن رخسانہ باورچی خانے میں تھی، میں نے آٹا گوندھ کر اس کے پاس رکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا بات ہے نوری، آج تو کام بھی سیدھا کر لیا۔ شبانہ نے فوراً جواب دیا، بس اتنا سیکھ گئی ہے، اب کوئی راجا کر بیاہ لے جائے گا۔ نجمہ ہنس پڑی، راجا نہیں بہن، اگر کوئی اندھا ہو تو بات بن سکتی ہے، ورنہ کون لنگڑی کو گھر لے جائے گا۔ میں وہی رک گئی، ہاتھ آٹے سے لت پت، دل اندر سے سن۔ رخسانہ نے نظریں جھکا لی، شاید شرمندہ ہوئی، لیکن کچھ نہ بولی۔ میں خاموشی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں اب میرے لیے کوئی جگہ اپنی نہ رہی تھی۔ نجمہ کہتی، یہ کمرہ میں نے سجا لیا ہے، تم پرانا صحن والا لے لو۔ رخسانہ کہتی، تمہیں تو کمرے کی ضرورت ہی کیا ہے، کام ختم کر اور چھت پر چلی جاؤ۔ شبانہ ہنستی، چھت کی ہوا لگے گی تو شاید دماغ بھی صحیح ہو جائے۔ اماں اب بھی میری ڈھال تھی لیکن تھک چکی تھی۔ وہ جانتی تھی ہر بات پر بولنا اب جھگڑے کو دعوت دینا ہے۔ اکثر کہتی تھیں، بیٹا برداشت کر، یہ گھر ہے، یہاں اونچ نیچ چلتی ہے۔ میں بس سر ہلا لیتی اور دل سے ایک جملہ دہراتی، یہ میرا گھر ہے۔ کبھی کوئی مہمان آتا تو نجمہ مجھے کچن میں روک لیتی، تم نہ سامنے آیا کرو، لوگ سوال کرتے ہیں۔ رخسانہ میرے بارے میں کوئی وضاحت دیے بغیر مہمانوں سے بات کرتی۔ ہاں ایک بہن ہے تھوڑی کمزور سی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، اماں میں کپڑوں کی سلائی سیکھنا چاہتی ہوں، شاید کچھ بن جائے، کم از کم مصروف رہوں گی۔ اماں خوش ہو گئی، لیکن نجمہ بولی، سلائی کس کے لیے؟ خود کے کپڑے بھی کسی کے رحم پر چلتے ہیں، گاہک کیا تم سے سلوانے آئیں گے؟ شبانہ فوراً بولی، ہاں ایک کمرے میں نوری برانڈ کھول لیں، فری میں سلائی کریں گی اور بدلے میں تانا سنیں گی۔ رخسانہ نے ذرا نرمی سے کہا، ارے کرنے دو، وقت تو کٹے گا۔ لیکن اس کی آواز میں بھی وہی طنز چھپا تھا۔ گھر کے کام سب میرے ذمہ تھے، بھابیاں اکثر ایک دوسرے کے سامنے جھاڑو بھی نہ اٹھاتی، اور اماں اب کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے دن بھر باورچی خانے، صحن اور برآمدے میں گھومتے دیکھ کر شبانہ کہتی، ہمارے ہاں تو روبوٹ ہے، لنگڑا لیکن مکمل کام کرنے والی مشین۔ ایک دن اماں بیمار ہو گئے، 2 دن تک انہیں بخار رہا۔ میں نے ساری دوائیاں وقت پر دی، تیمارداری کی، پانی گرم کیا، کھچڑی پکائی۔ نجمہ نے رات کو کہا، اماں تو ویسے بھی اس کے دم پر چل رہی ہیں، ورنہ کب کی ہمیں دعائیں دے کر جا چکی ہوتی۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ اب تو میرے صبر کا بھی مذاق بننے لگا تھا۔ اماں نے وہ بات سنی مگر کچھ نہیں بولی۔ رات کو بس میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں ان سب کے رویے کا بہترین بدلہ دے گا۔ کبھی کبھی بھابھیوں کے درمیان بیٹھنے کا دل کرتا، لیکن میں جانتی تھی وہ خود اجتناب کرتے تھے۔ کسی موقع پر اگر بیٹھ بھی جاتی تو چند منٹ بعد کوئی نہ کوئی بھابھی بلا لیتی، نوری
آٹا ختم ہو گیا ہے۔ نوری، چولہا دیکھ لو۔ نوری، چھت پر کپڑے پڑے ہیں۔ یہ سب ایسے کہا جاتا جیسے میرا وجود بس کام کے غرض سے ہے، زندگی کا حقدار نہیں۔ گھر اب گھر نہیں رہا تھا، ایک ایسا قفس بن گیا تھا جس میں سانس تو آتی تھی لیکن ہوا نہیں۔ دیواروں پر کسی نے لفظوں سے زخم لکھے تھے، ہر بات، ہر طنز، ہر کہکا میری ہڈیوں میں پیوست ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن میں چپ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر بولی تو اماں مزید ٹوٹ جائیں گے، اور اماں کے سہارے پر ہی میں چل رہی تھی، بس ایک سادہ دعا کے سہارے۔ یا اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر بھی دے، اور اگر یہ دنیا کا فیصلہ ہے تو مجھے تیرا فیصلہ قبول کرنے کی طاقت دے۔ اب گھر سے باہر جانا ایک مجبوری بن گیا تھا، خواہش کبھی تھی ہی نہیں۔ اماں کبھی کبھی سودا سلف کے لیے بھیج دیتی۔ یہ وہ لمحات ہوتے جب میں خود کو اور زیادہ چھوٹا اور باقی دنیا کو مزید بے رحم محسوس کرتی۔ انہی دنوں کی ایک دوپہر تھی جب اماں نے میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھمائی، آواز میں تھکن تھی۔ نوری، ذرا چاچی خیرے کی دکان سے یہ چیزیں لیا، نمک بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں دوپٹے کا پلو سنبھالتی پرچی کو مٹھی میں دبائے گلی میں نکل پڑی۔ سورج سخت تھا مگر گلی میں ہنسی زیادہ چبھتی تھی۔ سامنے سے 4 لڑکیاں آ رہی تھیں، شاید کالج سے واپس آ رہی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا نہیں، بس نظریں نیچے رکھ کر گزرنے لگی، لیکن وہ خاموش نہ رہی۔ دیکھو تو، نوری لنگڑی جا رہی ہے۔ یار سوچو، اس کا شوہر کیسا ہوگا؟ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ کون اپنائے گا اسی کو؟ لگتا ہے عمر بھر ماموں کے گھر ہی رہے گی۔ ان کے کہہ کے میرے قدموں سے ٹکرا کر دل میں گھس گئے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے ٹانگ کا درد پھر سے لوٹ آیا ہو۔ پرچی پسینے سے گیلی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا، لیکن کان ہر لفظ سن رہے تھے۔ ایک پل کو جی چاہا کہ واپس گھر چلی جاؤں، پر اماں کا چہرہ یاد آیا جنہیں آرام کی ضرورت تھی۔ چاچی خیرے کی دکان پر پہنچی تو اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بغیر کسی تاثر کے بولا، ہاں بھائی نوری لنگڑی، کیا چاہیے؟ یہ نام جیسے میرا اصلی نام بن چکا تھا۔ میں نے پرچی اس کے ہاتھ میں دی۔ وہ بڑبڑایا، ہر ہفتے یہی چیزیں اور ہر بار یہی چال۔ پیچھے کھڑے 2 لڑکے ہنس رہے تھے۔ ایک بولا، چاچا اس کو رعایت دے دے، سفر مشکل ہے نا؟ چاچا خیری نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں، اسپیشل رعایت، لنگڑی رعایت۔ سب ہنس پڑے۔ میں وہیں پتھر بنی کھڑی رہی، کچھ کہنے کا یاد نہ رہا۔ دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں غائب ہو جاؤں، لیکن میں نے سامان لیا، پیسے تھمائے اور بغیر کچھ بولے واپس پلٹ گئی۔ راستے میں وہی لڑکیاں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھیں۔ اب ان کے ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک تھی۔ ایک نگاہیں میری کمر پر، دیکھو اس کے تو چلنے کا اپنا سٹائل ہے، ریمپ واک لنگڑی ورژن۔ پھر سے کہہ گا ایک نے آواز نکالی جیسے میوزک بجا ہو، اور وہ سب اس پر جھومنے لگی۔ میں نے قدم اور تیز کر دیے، لیکن میرے قدموں کی رفتار اور دل کی دھڑکن بھی ترتیب ہو گئی تھی۔ جب گھر کا دروازہ دکھائی دیا تو لگا جیسے کسی پناہ گاہ میں پہنچ گئی ہوں۔ اماں نے دروازہ کھولا اور میرا چہرہ دیکھا تو فوراً بولی، کیا ہوا بیٹا؟ کسی نے کچھ کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سامان تھمایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور پرسکون بیٹھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر اندر خاموشی میں شور تھا۔ ایک آواز بار بار سنائی دے رہی تھی، کون اپنائے گا ایسی کو؟ کون؟ یہ سوال صرف ان لڑکیوں کا نہیں تھا، محلے کا، معاشرے کا، اور شاید میرے گھر والوں کا بھی۔ کچھ دیر بعد شبانہ دروازے کے باہر سے بولی، ارے نوری جلدی نیچے آ، اماں بلاتی ہیں۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ وہ بولی، چلو ویسے بھی باہر سے آ کر آئینہ دیکھو تو لگے گا طوفان آیا تھا، اور ہنسنے لگی۔ میں نیچے آئی۔ اماں نے کہا، کل تمہارے لیے دوپٹہ سلوا دوں گی، وہ پرانا ہو گیا ہے۔ شبانہ بولی، کیا کریں گے نیا دوپٹہ لے کر؟ نہ تو محفل میں جاتی ہے نہ رشتے والے آتے ہیں۔ رخسانہ نے مسکرا کر کہا، رشتے والے آ بھی گئے تو واپس جائیں گے، زیادہ دیر دیکھ لیا تو ہمدردی میں کچھ دے جائیں گے شاید۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ چپ تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو اکثر میری خاموشی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس دن کا بوجھ میری ہڈیوں میں نہیں، دل میں اترا تھا۔ دکان پر سنی ہر بات، گلی میں گونجتی ہر آواز، شبانہ کی ہنسی، اور وہ سوال جو ہر طرف سے میری سماعت میں آ چکا تھا، کون اپنائے گا ایسی لڑکی کو؟ سب کچھ اندر ہی اندر جمع ہو رہا تھا۔
جیسے ایک لاوا جو باہر نہیں آنا چاہتا۔ شام تک میں بس چلتی رہی، کام کرتی رہی، جیسے کچھ بھی خاص نہیں ہوا۔ مگر جیسے ہی رات آئی اور سب سونے لگے، میں اپنے کمرے میں گئی۔ کمرے کی خاموشی عجیب لگتی تھی، کبھی کچھ سننے کو جی چاہتا، کبھی مکمل سکوت میں بیٹھنے کو۔ آج دل بے قرار تھا۔ الماری سے وہ سفید چادر نکالی جو اماں نے میری پہلی عید پر دی تھی۔ چادر اوڑھ کر وضو کیا۔ ہر قطرہ جو چہرے پر پڑا ایسا لگا جیسے میری تھکن دھل رہی ہو۔ ہاتھ دھوتے ہوئے آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن میں نے ان آنسوں کو نہیں پہنچا۔ شاید وہ آنسو میرے اور میرے رب کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ قرآن پاک الماری کے اوپر رکھا تھا، اسے نیچے اتارا۔ آج دل چاہا سورہ الرحمن پڑھوں۔ بچپن میں اماں اکثر سناتی تھیں اور کہتی تھیں جس دل پر بوجھ ہو وہ سورۃ الرحمن سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے تلاوت شروع کی، ہر آیت میرے اندر اترتی جا رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت بار بار آئی اور ہر بار جیسے میرے دل پر سوال دھر دیا۔ میں کتنی بار اللہ سے گلہ کر چکی تھی، کتنی بار شکوہ کیا تھا کہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں۔ میں رکی، تلاوت کا وقفہ کیا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ لبوں پر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بے اختیار کے بیٹھی۔ یا اللہ، میں نے شاید تیری نعمتوں کو پہچانا ہی نہیں۔ میں ہر دن صرف وہ دیکھتی رہی جو میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے وہ کبھی شمار نہیں کیا جو مجھے تو نے عطا کیا۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور لب ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں خود کو اس نظر سے دیکھ سکوں جس سے تو دیکھتا ہے۔ یہ لوگ جو مجھے کمزور سمجھتے ہیں، ان کی زبانوں سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ تو میرا نصیب لکھنے والا ہے۔ میں سجدے میں گئی۔ وہ سجدہ شاید میری زندگی کا سب سے لمبا سجدہ تھا۔ ایسا لگا جیسے میں اپنے سارے دکھ رب کے قدموں میں رکھائی ہوں۔ میں وہی بچی تھی جو کبھی آسمان کو دیکھ کر سوال کرتی تھی، آج میں زمین پر جھک کر جواب مانگ رہی تھی۔ جب سجدے سے اٹھی تو ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دل میں کچھ بیٹھ گیا ہو، جیسے وہ لاوا جو اندر جمع تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ کمرے میں واپسی پر اماں دروازے کے باہر کھڑی ہوئیں، بولی قرآن کی تلاوت کی آواز سن کر دل خوش ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا اماں، آج دل ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، رب کبھی کسی کی دعا خالی نہیں لوٹاتا۔ اگلی صبح جب میں چھت پر گئی تو آسمان کو چھلک لگا، پرندے وہی تھے، ہوا وہی تھی، لیکن جیسے ہر چیز میں شکر چھپا ہوا ہو۔ اب مجھے گلی کی آوازیں کب سنائی دیتی تھیں، یا شاید ان کی اہمیت کم ہو چکی تھی۔ اسی روز شام کو اماں نے کہا نوری، ذرا صحن میں جھاڑو دے دینا۔ میں کام میں لگ گئی۔ شبانہ پاس سے گزری اور سرگوشی میں بولی آج کل بہت عبادت کر رہی ہو، کیا خاص دعا مانگنی ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا ہاں، اپنے رب کو راضی کرنے کا خواب۔ اس کا چہرہ چونکا، شاید اسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ رخسانہ بھی برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس نے شبانہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ اس رات میں نے تسبیح کی، ہر دانے پر صرف ایک لفظ سرایا، الحمدللہ۔ ہر پل کے لیے جو مجھے جینے کو ملا، ہر سانس کے لیے جو مجھے نصیب ہوئی، اور ہر اس لمحے کے لیے جو میری آزمائش تھی لیکن اب میری طاقت بن چکا تھا۔ میں اب صرف اپنے لیے نہیں جی رہی تھی، میں ان لمحوں کے لیے جی رہی تھی جن میں نے خود کو ٹوٹنے سے بچایا۔ ہر تانا، ہر کہکا، ہر خاموشی ایک امتحان تھا، اور میں اب ان سب کو اپنے رب کی رضا کے عوض قبول کر رہی تھی۔ قرآن کی تلاوت اور راتوں کی دعاؤں نے دل کو مضبوط تو کر دیا، مگر دنیا اپنی ہی رفتار سے چلتی رہی۔ گلی والے وہی تھے، محلے والوں کی نظروں میں ویسا ہی شک، اور میری نصیب کی فکر اب اماں کی پیشانی کی مستقل شکن بن گئی تھی۔ شام کو اماں اکثر صحن میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیتی، جیسے دل کی دھڑکنوں کو گن رہی ہوں۔ ان کے قریب جاتی تو وہ فوراً موضوع بدل دیتی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے بچانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو طوفان چل رہا تھا وہ ان کی زبان سے جھلکنے لگا تھا۔ ایک دن اماں چولہے کے پاس بیٹھی تھیں۔ رخسانہ قریب آئی اور بولی خالہ جی، ایک عورت میرے شوہر کی فیکٹری میں کام کرتی ہے، اس کا دیور ہے، بیوی فوت ہو چکی ہے، 3 بچے ہیں، لیکن بہت نیک آدمی ہے، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں؟ اماں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی بات کر لو، وقت کب کس کے حق میں ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں چپ رہی۔ رخسانہ نے چپکے سے شبانہ کو بتایا، اور وہ رات کو نجمہ کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگی
شکر ہے کوئی تو ملا جو نوری کو گھر لے جانے کو تیار ہے۔ 2 دن بعد وہ لوگ آئے۔ اماں نے مجھے سفید دوپٹہ دے کر کہا، صاف کپڑے پہن لو، مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے آنکھوں میں سوال بھر کر پوچھا، کس لیے؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، صرف ملنے کے لیے، دیکھیں گے، بات کریں گے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی اور میں نے پھر کچھ نہیں پوچھا۔ مہمان آئے، درمیانی عمر کا آدمی، 2 لڑکے، اس کے ساتھ شاید بیٹے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ تھوڑی دیر باتیں ہوئیں، وہ خاموش رہا، بس ارد گرد دیکھتا رہا۔ جب چائے ختم ہوئی وہ اماں کے پاس آیا اور بولا، بہن جی ہم پھر بات کرتے ہیں۔ اماں نے کہا، آپ کو لڑکی کیسی لگی؟ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور پھر جواب دیا، دیکھنے میں ٹھیک ہے، پر چال دیکھی، چلتی ہے تو ایسے جیسے زمین ٹوٹ جائے گی۔ اماں پتھر ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا مطلب برا مت لیجیے گا، پر میں بچے پال رہا ہوں، ایک مکمل عورت کی ضرورت ہے، ہمدردی سے شادی نہیں ہوتی۔ وہ مڑ کر چل دیا۔ اماں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہ گئی، پھر اندر آ کر میری طرف نہیں دیکھی، صرف اتنا کہا، دوپٹہ رکھ دو، کچھ نہیں ہوا۔ شبانہ رات کو بولی، دیکھ لیا، ہم نے کہا تھا نا، ایسی باتوں میں دل مت لگاؤ، جو قسمت میں نہیں اس کے پیچھے کیا دوڑنا۔ نجمہ نے جواب دیا، رشتہ آنا بھی کیا کم بات ہے، مگر ایسے لوگوں کے منہ سے سچ سن کر اماں بھی اب خاموش ہو جائیں گی۔ میں اپنی جگہ بیٹھی رہی، نہ روئی نہ ہنسی، بس دل میں سوچتی رہی، شاید اللہ مجھے خود سے جوڑنے کے لیے یہ سب دکھا رہا ہے۔ اگلے دن اماں کسی جاننے والے کے گھر گئی۔ واپسی پر چپ تھی۔ میں نے کھانا رکھا، وہ کھا نہ سکی، دیر تک چھت پر ٹہلتی رہی۔ رات کو بولی، نوری اب کسی رشتے کی امید مت رکھ، جو ملے گا جیسے ملے گا وہی قبول کرنا ہوگا۔ ہم بہت دیکھ چکے، اب لوگ احسان کرتے ہیں، رشتہ نہیں۔ اس کے بعد کچھ دن تک کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن ایک شام اماں خاتون کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کے ساتھ وہی عورت تھی جس کے شوہر کی فیکٹری میں رخسانہ کا دیور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا، میرے چچا کا دوست ہے، بڑی عمر کا ہے، مگر دل کا اچھا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، خود رہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اگر آپ راضی ہو تو میں اسے بھیج دوں۔ اماں خاموش رہیں، میں بھی چپ، لیکن 2 دن بعد وہ آیا، تقریباً 55 سال کا شخص، کمزور سا، آنکھوں پر موٹی اینک، سانولی رنگت اور ہاتھ میں چھڑی۔ اماں نے مجھ سے کہا، سامنے جا کر بیٹھ جا، وہ تمہیں دیکھے گا، بس۔ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اوپر نیچے دیکھا، سر ہلایا۔ اماں نے پوچھا، کیسے لگی آپ کو لڑکی؟ اس نے کہا، چہرہ اچھا ہے، صبر والی لگتی ہے۔ پھر جیسے میں اٹھی وہ میری ٹانگوں کو دیکھنے لگا، میری چال پر نظر رکھی، پھر اماں کی طرف دیکھ کر ہنسا، آپ نے پہلے نہیں بتایا کہ لڑکی چل نہیں سکتی ٹھیک سے؟ میں شادی کرنے آیا ہوں، ہمدردی نہیں چاہیے۔ ایسے میں کیا خیال رکھے گی میرا؟ خود کا نہیں رکھ سکتی؟ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ اماں کے ہاتھوں سے دوپٹہ پھسل گیا۔ رخسانہ پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے شبانہ سے کہا، اب تو 50 سال کا بھی واپس چلا گیا۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، صرف ٹھنڈی سانس لی اور بولی، اب جو بھی ملے وہی نصیب مان لوں گی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھا، جیسے ستارے بھی پوچھ رہے ہوں، کیا ابھی اور برداشت باقی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں ابھی باقی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے شاید ابھی فیصلہ لکھا نہیں، صرف مجھے تیار کر رہا ہے۔ اس دن کے بعد اماں نے جیسے ہار مان لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پہلے صرف فکر ہوتی تھی، اب بے بسی بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ کھانا بھی جلدی پکاتی، جلدی سوتی تھی، بات کم کرتی تھی۔ ان کا دل جیسے اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام میں آنگن میں برتن دھو رہی تھی جب اماں چھت سے نیچے آئیں، سیدھا نجمہ کے کمرے میں گئیں۔ دروازہ بند نہیں ہوا، آواز سنائی دی، بیٹا اب تم ہی کچھ کرو، بھائیوں سے کہو کہ نوری کے لیے کچھ کریں، اس کے رشتے کا کہیں پوچھیں۔ نجمہ نے جواب دیا، اماں ہم نے کئی بار کہا ہے، اب وہ بھی شرمندہ ہو چکے ہیں، کیا ہر بار بے عزتی کرانی ہے؟ اماں خاموش ہو گئیں۔ پھر دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد انہوں نے بڑے بیٹے کو بلایا، اکرام بیٹا نوری کی عمر ہو گئی ہے، لوگوں کے طعنے سن سن کر میری جان نکلتی ہے، کچھ سوچو۔ اکرام نے اخبار ایک طرف رکھا اور صاف الفاظ میں کہا، اماں اب ہمیں معاف کرو، ہم نے بہت کوشش کر لی، کوئی اس جیسے رشتے کو اپنانا ہی نہیں چاہتا، ہم بار بار لوگوں کے آگے جھک نہیں سکتے۔ چھوٹے بھائی شکیل نے کہا، امی
اب تو آپ بھی مان لیں، نوری کا نصیب ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ نے خود سنا تھا پچھلی بار کیا کہا تھا ان لوگوں نے۔ اماں کی آنکھوں میں جیسے ایک چنگاری سی جل گئی۔ وہ اٹھی، میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس تم ہی رہ گئی ہو میری زندگی میں ذلت کا نشان۔ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتی، یا پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی تو کم از کم یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ آواز آئی لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا۔ اماں تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا۔ بھابیاں کچن میں کھڑی تھیں، باتوں میں مصروف۔ شبانہ نے دانتوں میں زبان دبا کر کہا، اب تو اماں بھی تھک گئی، خیر نوری کی شادی ہو تو سب بھلے مانس لگے۔ رخسانہ نے ٹوکا، چھوڑو، اب اس عمر میں کون کرے گا اس سے شادی؟ بس اماں کو کچھ اطمینان نہیں ملتا۔ میں وہیں کھڑی سنتی رہی، پھر آہستہ سے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز رات کو کچھ نہیں کھایا۔ اماں کے الفاظ سر میں گونجتے رہے۔ وہ پہلی بار اتنے سخت تھے اور شاید آخری بار بھی، لیکن دل نے اس پر بوجھ نہیں لیا، کیونکہ میں اب وہ مہنور نہیں تھی جو خود کو ہر بات پر ٹوٹا وہ محسوس کرے۔ اب میں جان چکی تھی کہ جو دکھ انسان دیتا ہے اس کا علاج انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ میں نے وہی سفید چادر لی جو میرے ہر سجدے کی ساتھی تھی، اور کمرے کی بتی بجھا کر خاموشی سے سجدے میں چلی گئی۔ یا رب، آج دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے، میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں۔ یہ دنیا جو کچھ بھی کہے، میرے رب تو بس مجھے صبر عطا کر اور مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے۔ وہ سجدہ لمبا تھا اور دل کا بوجھ ہلکا، نیند بھی جلدی آ گئی۔ اگلی صبح اماں نے مجھ سے نظریں نہیں ملائیں، میں نے کچھ کہا بھی نہیں، کام میں لگی رہی۔ بھابیاں اپنے کمروں میں تھیں، بھائی اخبار میں مصروف۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور شاید یہی سب سے بڑا درد تھا کہ میرے وجود کی کوئی گنتی ہی نہ تھی۔ دوپہر میں شبانہ کی ایک سہیلی آئی، اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں ٹرے میں گلاس رکھ کر لے گئی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر شبانہ سے سرگوشی میں کہا، یہی ہے وہ؟ شبانہ نے کہکا لگایا، ہاں، ہماری مشہور نوری لنگڑی۔ میری نظر ان دونوں کے چہروں پر تھی، جیسے میں ان کے لیے کوئی تماشا ہوں، جیسے میری زندگی ان کی تفریح کا ذریعہ ہوں۔ شام کو اماں نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا، اگر اب بھی کوئی آئے چاہے کیسا بھی ہو، میں ہاں کر دوں گی، مجھے لوگوں کی باتیں اور نہیں سننی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور نرمی سے کہا، اماں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ آپ سے نہ ان سے جنہوں نے میرا مذاق بنایا۔ بس ایک بات ہے، اگر رب راضی ہو تو سب اچھا ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا، حیرت سے، شاید پہلی بار انہیں میری بات دل تک لگی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، صرف خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات اماں کے سونے کے بعد میں نے چھت پر جا کر آسمان دیکھا، وہاں سب روشنیاں تھیں۔ میں نے دل میں ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے، یا اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اگر تیری رضا میں میری آزمائش ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر یہ خاموشی ہی میری دعا کا جواب ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں واقعی آزاد ہوں، کیونکہ جن دلوں سے امید تھی وہ بند ہو چکے تھے۔ اب صرف ایک دروازہ کھلا تھا، میرے رب کا، اور اس در پر کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ صبح ابھی پوری طرح نکلی نہیں تھی، دھوپ دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ اماں صحن میں بیٹھی مونگ پھلیاں چھیل رہی تھی اور میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ اماں نے جھانک کر دیکھا، پھر سوالیہ انداز میں بولی، ارے تو اس وقت؟ سامنے وہی بوسیدہ سی قمیض پہنے، کندھے پر بوری لٹکائے محلے کا بوڑھا کباڑیا کھڑا تھا، وہ جو مہینے میں 2-3 بار کباڑ لینے آتا تھا۔ شکل جیسے ہمیشہ ایک ہی جیسی رہتی تھی، غیر اہم اور خاموش۔ بی بی جی، کباڑ نہیں لینے آیا آج، ایک بات کہنے آیا ہوں۔ اماں نے تنگ نظروں سے دیکھا، کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا جھجکا، پھر سیدھا ہو کر بولا، سنا ہے آپ کی بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس لمحے وقت جیسے رک گیا، میرے ہاتھ میں برتن رہ گیا، پانی بہتا رہا۔ اماں پتھر ہو گئی، جیسے انہیں سمجھ نہ آئے ہو کہ وہ سن کیا رہی ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اماں کی آواز دبی دبی تھی۔ میرا کوئی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، بوڑھا ضرور ہوں لیکن دل صاف ہے، آپ کی بیٹی کو عزت سے رکھوں گا۔ اس نے اپنا بوسیدہ رومال پیشانی پر پھیرا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شبانہ کی کھڑکی سے کہکا سنائی دیا، اماں، واہ واہ، اب تو کباڑیے بھی رشتہ مانگنے لگے۔ نجمہ اندر سے بولی، خیر، اسے کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے، بیوی یا بوری، فرق نہیں کرتا۔
اماں کا چہرہ اسپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہیں، پھر بولی، جا، ابھی جا، ہمیں سوچنے دے۔ کباڑیا سر ہلا کر واپس مڑ گیا، جیسے کوئی سودا کر کے خالی ہاتھ لوٹا ہو۔ دن بھر اماں چپ رہی، نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال۔ شام کے وقت بھائیوں کو بلایا۔ تم سب کچھ دیکھ چکے ہو، اب وہی کباڑیا رشتہ مانگ رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ اکرام نے کندھے اچکائے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، شادی کرنی ہے تو کسی سے بھی کر لو۔ شکیل نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، کم از کم تانے تو بند ہوں گے۔ اب کوئی کچھ کہے گا تو ہم کہہ دیں گے شادی ہو گئی ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا، میں نے نظریں جھکا لی۔ ایک لمحے کو ان کا ہاتھ میری طرف بڑھا، پھر رک گیا۔ انہوں نے کہا، کل آ جائے گا، نکاح ہوگا۔ خاموشی سے، نہ کوئی جشن، نہ کوئی رخصتی کی بات، بس ایک فیصلہ جو زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ رات کو رخسانہ بولی، نوری، مبارک ہو، اب تم بھی بیوی کہلاؤ گی۔ فرق بس یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ بوری بھی ہوگی۔ شبانہ نے کہہ کر لگایا، اچھا ہے، اب ہمارے گھر سے ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ میں خاموش رہی۔ اماں کے چہرے پر جو تھکن تھی وہ کسی گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اگلے دن صبح وہ کباڑیا وقت پر آ گیا، سفید کرتا پہنے، ہاتھ میں پرانی گھڑی اور ساتھ 2 گواہ۔ مولوی بھی جلدی آ گیا۔ نکاح صحن میں ہوا۔ اماں نے سادہ سا دوپٹہ دیا، بھائیوں نے خاموشی سے کاغذ پر دستخط کیے۔ بھابیاں کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھیں۔ مولوی نے پوچھا، قبول ہے؟ میں نے سنا، سوچا اور دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، نہ کوئی دعا دی، بس ایک ترسی خاموشی نے گھر کو بھر دیا۔ کباڑیا مجھے ساتھ لے جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اماں نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک لمحے کو میری آنکھوں میں جھانکا۔ بیٹا، ہم سب ہار گئے، شاید تو اب جیت جائے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور دروازے سے باہر قدم رکھا۔ گلی کی دیواریں خاموش تھیں، لیکن کھڑکیوں کے پیچھے آنکھیں ہل رہی تھیں۔ سب جان گئے تھے، نوری لنگڑی کی شادی ہو گئی، کباڑیے کے ساتھ۔ راستہ مختصر تھا، لیکن ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ نکاح میرے نصیب کا نتیجہ نہیں، میرے صبر کی آزمائش ہے، اور اگر رب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی۔ کباڑیا راستے میں خاموش رہا۔ گھر آیا، دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا میں نے قدم اندر رکھا۔ فرش سفید سنگ مرمر کا، چھت پر جھاڑی فانوس، اور سامنے وسیع ڈرائنگ روم جس میں قیمتی صوفے، شیشے کی میز اور دیواروں پر قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ میں وہیں دروازے پر رک گئی۔ دل نے فوراً دھڑکن تیز کی، جیسے یہ سب ایک خواب ہو۔ کباڑیا آگے بڑھا اور بولا، آؤ، اندر آ جاؤ، یہ اب تمہارا گھر ہے۔ میں قدم آہستہ آہستہ بڑھاتی، حیرانی کو چھپاتی، ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف کی صاف ستھری بے حد نفیس ترتیب دیکھ کر سانس روک گئی۔ کباڑیا اب بھی وہی سفید کرتا پہنے، وہی نقاب چہرے پر، چھڑی ہاتھ میں، لیکن اب اس کے چلنے میں وہ لرزش نہیں تھی جو باہر گلی میں ہوتی تھی۔ بیٹھو یہاں، اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے چھڑی دیوار سے لگا دی اور پھر آہستگی سے اس نے وہ نقاب ہٹایا جو ناک سے نیچے تک تھا۔ ساتھ ہی اس نے سر سے سفید وگ اتاری۔ میں ٹھٹک گئی۔ سامنے بیٹھا شخص وہ بوڑھا کباڑیا نہیں تھا، بلکہ ایک جوان، صاف شفاف چہرہ، گہری آنکھوں والا لمبے قد کا نوجوان تھا، شاید 30 کے پیٹے میں۔ آپ؟ وہ مسکرایا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھی تھی۔ میرے لب ساخت، آواز گم، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں ڈپٹی کمشنر فرید ظہیر ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ حویلی میری ہے اور یہ سارا کھیل میرے پلان کا حصہ تھا۔ لیکن کیوں؟ میرے لبوں سے سوال نکلا۔ ایک دن میں تمہارے محلے سے گزر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا اور تمہیں گلی کے نکڑ پر دیکھا۔ کچھ لڑکیاں تمہیں تانے دے رہی تھیں، تمہاری چال پر ہنس رہی تھیں، لیکن تم نے کچھ نہیں کہا، نہ پلٹی، نہ شکایت کی، نہ روئی۔ تم بس چپ چاپ آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ رکا، پھر کہا، میں نے پہلی بار کسی کی خاموشی میں طاقت دیکھی تھی۔ میں حانک سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں مزید قریب سے جانوں گا۔ میں نے تمہارے بارے میں معلومات لی، تمہارے حالات دیکھے، تمہارے گھر کا ماحول، اور پھر خود کو چھپایا، کباڑیا بن کر تمہارے دروازے پر آیا۔ تو وہ سب، وہ رشتہ مانگنا، اماں سے باتیں، ہاں، سب میں نے سوچا سمجھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب سب تھک جائیں، جب کوئی سہارا باقی نہ رہے،
تب بھی تم اپنی عصبت کو کیسے سنبھالتی ہو؟ میرے دل میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہر وہ لمحہ جب میں نے خود کو کچرا سمجھا، حقیقت میں میری قیمت کو پرکھا جا رہا تھا۔ میں نے جاننا چاہا کہ ایک ایسی لڑکی جسے معاشرہ تانا بنا دیتا ہے، کیا وہ صرف ظاہری کمی سے کمزور ہے یا اندر سے فولاد ہے؟ تم نے ایک بار بھی میرے رویے پر سوال نہیں کیا، ایک بار بھی اماں کے فیصلے پر روٹ کر شور نہیں مچایا، ایک بار بھی اپنے نصیب پر شکایت نہیں کی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میں جب تمہیں گھر کے اندر لایا، تم نے سوال نہیں کیا کہ یہ حویلی کیوں اتنی بڑی ہے یا ایک کباڑیا اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ تم نے بس خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو قبول کیا۔ اسی لیے آج میں تمہارے سامنے اصل چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ آپ کو مجھ جیسی لڑکی میں کیا ملا؟ تم جیسی لڑکی؟ تم جیسی صبر والی، خالص نیت کی سچی لڑکی بہت کم ہوتی ہے، جو دنیا کے سامنے نہیں جھکتی، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، جسے تانے توڑ نہیں پاتے، جو سچائی پر قائم رہتی ہے۔ کیا یہ سب ایک امتحان تھا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے تمہیں صرف جانچا نہیں، تم سے سیکھا بھی ہے۔ اس نے ایک فائل نکالی۔ یہ نگاہ رجسٹریشن ہے، تم میرے نگاہ میں ہو اور اب میری ذمہ داری، اور یہ جو تم نے سمجھا تھا کہ قسمت نے تمہیں کباڑ کے حوالے کر دیا، وہ دراصل تمہارے رب نے تمہیں خزانے کے سپرد کیا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتری، ایک مکمل خاموشی، جیسے برسوں کی اذیت لمحوں میں سرک گئی ہو۔ میرے سامنے وہ شخص اب کسی راز کی طرح کھل چکا تھا۔ وہ بوڑھا جسے میں نے خاموشی سے قبول کیا، دراصل وہ تھا ہی نہیں، وہ فرید ظہیر تھا، ڈپٹی کمشنر، ایک مکمل جوان، باوقار انسان۔ میں اب بھی حیران تھی، مگر ایک عجیب سکون ساتھ ساتھ تھا۔ میرے خاموش سوال اس کی آنکھوں نے سن لیے تھے۔ اس نے ہاتھ سے ایک فائل بند کی اور صوفے کے کنارے پر بیٹھ کر دھیرے سے بولا، ماہنور، میں نے تمہیں ہر زاویے سے پرکھا، صرف اس لیے کہ مجھے یقین آ جائے تم ظاہری نہیں، باطنی طور پر وہ عورت ہو جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں۔ میں نے سر جھکایا، کیونکہ دل میں ایک طوفان تھا۔ اتنے برس، اتنے تانے، اتنے زخم، سب میری پہچان بن چکے تھے، اور آج ایک لمحے میں میری پہچان بدل گئی تھی۔ فرید نے ایک گلاس میں پانی ڈالا، میرے سامنے رکھا اور بولا، یہ پہلا دن ہے جب تم اس گھر کی بیوی نہیں، اس گھر کی مالک ہو۔ یہ جو تم نے اب تک سہا وہ صرف آزمائش نہیں تھی، وہ تمہارا وہ امتحان تھا جس نے میرے دل کو بدل دیا۔ آپ کو کس لمحے لگا کہ میں قابل ہوں؟ اسی دن جب تمہاری ماں نے دروازے پر تانا سن کر تمہیں کچھ نہ کہا اور تم خاموشی سے سارا سودا لے کر واپس آ گئی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری زبان نے، تمہارے کردار سے، اور وہ دن جب رشتے والے تمہیں دیکھ کر واپس چلے گئے اور تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایک لفظ پر بھی کوئی شکایت نہیں کی، وہ لمحہ میرے دل میں بیٹھ گیا۔ میں خاموش سنتی رہی۔ اس کی ہر بات میری خاموشی کے کسی نہ کسی لمحے سے جڑی ہوئی تھی۔ لوگ ظاہری کمزوریاں دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن تمہارے اندر کی طاقت نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے نظریں اٹھائیں۔ کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ہنسا۔ میں خود اس دنیا کی آنکھوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور میں نے تمہارے اندر وہ روشنی دیکھی ہے جو دنیا کے شور میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کی باتوں میں غرور نہیں تھا، بلکہ ایک اعتماد تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو اور اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے صبر نے مجھے جھکا دیا، تمہاری سادگی نے مجھے بدل دیا، اور تمہاری ایمانداری نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایسی بیوی کا مقدر بننا میرے لیے عزت کی بات ہے۔ میں نے ایک لمحے کو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جن ہاتھوں نے صرف برتن، کپڑے اور سجدے تھامے تھے، آج وہ عزت تھام رہے تھے۔ ماہنور، اب تمہیں کسی سوال کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی وضاحت کی۔ تم نے جیسی زندگی گزاری ہے، اب اس کا ہر لمحہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ بدلنا نہیں، سنوارنا چاہتا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، سنوارنا، لیکن تم جیسی عورت کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں، بس وہ ماحول دینا ہوتا ہے جہاں وہ کھل سکے۔ اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ اس زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہو گی، بغیر کسی ماضی کے پرچھائیں کے؟ میں نے پہلی بار اپنے دل کی آواز کو زبان دی۔ اگر یہ سب میرے رب کا فیصلہ ہے تو پھر میرے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے جو کچھ سہا وہ رب کی رضا تھی، اور جو آج ملا ہے وہ رب کی رحمت ہے۔ فرید نے خاموشی سے سر ہلایا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرتے گئے،
جیسے وقت نے خود کو تھام لیا ہو۔ اسی رات اس نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جو خاص طور پر میرے لیے سجایا گیا تھا۔ سب کچھ ہلکے رنگوں میں، پردے، لیمپ، ہر چیز میرے ذوق سے لگتی۔ یہ تمہارے لیے ہے، تمہاری نئی دنیا جو تمہارے صبر کی زمین پر بنی ہے۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے دل میں سوچا، وہ ماہنور جو کبھی گلی کے نکڑ پر تانوں میں دفن ہو جاتی تھی، آج ایک حویلی کے دروازے پر کھڑی ہے، عزت کے ساتھ۔ فرید نے جاتے جاتے صرف ایک بات کہی، یہ دنیا تمہیں تمہارے جسم سے پرکھتی رہی، لیکن میں تمہارے صبر سے تمہاری قیمت پہچان گیا، اور یہ قیمتی چیز صرف میرے پاس رہے گی، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور میں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کیا تھا، جس نے آج مجھے وہ لوٹایا ہے جو کبھی خواب بھی نہ تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا، مگر سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اب میں صرف ماہنور نہیں تھی، میں کسی کی مکمل چاہت، مکمل عزت اور مکمل قبولیت کا نام بن چکی تھی۔ نکاح کو کچھ ہی ہفتے گزرے تھے، لیکن زندگی میں جو سکون، سہولت اور عزت آئی تھی، وہ برسوں کی تپتی دھوپ کے بعد چھاؤں جیسی لگتی تھی۔ میں اب ایک نئی دنیا میں تھی، جہاں کوئی مجھے نوری لنگڑی کہہ کر نہیں بلاتا تھا، بلکہ میرے شوہر فرید مجھے ہمیشہ ماہنور بیگم کہہ کر مخاطب کرتا۔ اس نام کے ساتھ جو وقار جڑا تھا، وہ میری روح میں اترتا چلا گیا۔ ایک صبح فرید میرے پاس آیا، میرے لیے ایک پیکیج لے کر۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے لیے کچھ خاص۔ اس نے مسکرا کر پیک کھولا۔ اندر ایک جدید قسم کی مصنوعی ٹانگ تھی، ہلکی، سہولت بھری، بالکل ویسی جیسی وہ اکثر تھراپی کلینک میں نظر آتی ہے۔ فرید، یہ بہت مہنگی لگتی ہے۔ تمہارے لیے جو بہتر ہے وہ مہنگا نہیں ہوتا، اور تم اس کے قابل ہو۔ پھر اس نے شہر کے ایک ماہر فزیوتھراپسٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ لی۔ پہلی بار جب ہم کلینک گئے تو ڈاکٹر نے مکمل جانچ کے بعد کہا، ماہنور کی پوزیشن بہت بہتر ہے، اگر ریگولر تھراپی کی جائے تو فرق واضح ہوگا۔ ہفتے کے 4 دن تھراپی، باقی دن گھر پر مشقیں۔ فرید ہر سیشن پر ساتھ جاتا، کبھی ویٹنگ ایریا میں بیٹھتا، کبھی اندر آ کر میرا حوصلہ بڑھاتا۔ کچھ ہفتوں بعد میں نے پہلی بار بغیر سہارا لیے 2 قدم اٹھائے۔ فرید وہیں کھڑا تھا، آنکھوں میں روشنی، لبوں پر وہی نرم سا فخر۔ تم کامیاب ہو گئی ہو ماہنور، ابھی صرف 2 قدم ہے، لیکن تمہارے لیے یہ منزل ہے، باقی تو سفر ہے۔ اب میں زیادہ دیر تک کھڑی رہ سکتی تھی، آہستہ آہستہ چل سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر میں خود پر فخر کر سکتی تھی۔ گھر میں اب میرے لیے خاص کمرہ تھا، ہر سہولت موجود، لائبریری، سلائی مشین، پڑھنے کے لیے پرسکون کونا۔ میں نے قرآن کی کلاسز شروع کر دی تھیں، اور آن لائن درزی کاری کے آرڈر بھی لینے لگی تھی۔ اب میں اپنے نام پر کچھ کرنے لگی تھی۔ ایک دن فرید نے کہا، ماہنور، چلو آج تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ گاڑی محلے کی اس نکڑ پر رکی جہاں میں برسوں تانوں کی زد میں رہی۔ وہی چوراہا، وہی دیواریں، وہی پرانا چاچے خیرے کی دکان۔ میں اترنے لگی تو فرید نے ہاتھ تھام لیا۔ آج تم ان سب کو وہ دکھانے آئی ہو جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ محلے کی وہی لڑکیاں جو پہلے کہہ کے لگاتی تھیں، اب خاموش تھیں۔ میری صاف چال، خوش لباس، اور ساتھ کھڑا وہ باوقار مرد، سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ ایک لڑکی نے سرگوشی کی، یہ وہی نوری ہے، نوری لنگڑی؟ دوسری نے جواب دیا، ہاں، مگر اب لگتا ہے قسمت کی رانی ہے۔ میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا، مجھے اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ شبانہ کی آواز تب سنائی دی جب ہم اماں کے گھر پہنچے۔ وہ برآمدے میں بیٹھی تھی، اچانک کھڑی ہوئی، جیسے زمین پر پیر نہ ہو۔ ارے نوری، یہ سب کیا ہے؟ فرید نے آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ چومے۔ اماں، آپ کی بیٹی اب صرف بیٹی نہیں، میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بھابھی بھی آ گئی۔ نجمہ نے آہستہ سے رخسانہ کے کان میں کہا، ہم تو سمجھتے تھے یہ ساری عمر ہمارے سائے میں رہے گی، اور آج اسے دیکھو، فخر لگ رہی ہے؟ رخسانہ بولی، یہ قسمت کا کھیل ہے، جو جسے چاہے عطا کر دے۔ اماں مجھے گلے لگا کر بولی، بیٹا مجھے معاف کر دینا، کبھی کبھی غصے میں ایسی باتیں نکلی جو نکاح سے زیادہ زخم دے گئی۔ اماں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں بس آپ کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ ہم کچھ دیر بیٹھے، چائے پی، اور واپس روانہ ہوئے۔ فرید نے گاڑی میں کہا، جو صبر تم نے کیا وہ کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، میرے رب نے جو لکھا وہی بہتر لکھا۔
صبر کا بدلہ اگر اس طرح ملے تو ہر زخم برداشت ہے۔ اس رات حویلی روشن تھی، میں کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، وہی دعائیں جو کبھی آنکھوں کے پانی میں بھیگتی تھیں آج زبان پر شکر کے ساتھ تھیں۔ فرید میرے قریب آیا۔ تمہیں کبھی لگتا ہے کہ یہ سب خواب ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب لگتا ہے کہ جو پہلے گزرا وہ خواب تھا اور یہ حقیقت ہے، رحمت کی، محبت کی اور سب سے بڑھ کر صبر کے انعام کی۔ کمرے کے دروازے پر ہوا چلی، پردہ ہلا اور مجھے لگا جیسے میرا رب مجھ پر مسکرا رہا ہو۔ صبر، خودداری اور اللہ پر یقین انسان کو ایسی منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں دنیا کی ہر ٹکرائی ہوئی چیز قیمتی ہو جاتی ہے۔ جو دکھ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔